امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کا نظام اندرونی اختلافات کا شکار ہے، جس کے باعث تہران کے ساتھ مذاکرات مشکل، پیچیدہ اور طویل ہوں گے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر مختلف دھڑے موجود ہیں، جن میں بعض جنگ کے خاتمے کے خواہش مند ہیں، جبکہ دیگر عناصر تنازع جاری رکھنے کے حامی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے اندرونی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی، معاشی اور سفارتی ذرائع استعمال کر رہا ہے تاکہ ایسا نتیجہ حاصل کیا جا سکے جو امریکی مفادات سے ہم آہنگ ہو۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ مختلف آراء رکھنے والے گروہوں کی موجودگی کے باعث کسی حتمی معاہدے یا نتیجے تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ دشمن نے سازش کی تھی کہ 48 گھنٹوں میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ سرکاری ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے رابطہ اور ملاقات فی الحال انتہائی مشکل ہے۔ نئے سپریم لیڈر نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا ہوا ہے۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے دشمن کی جانب سے عوام کو احتجاج پر اکسانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران اپنی جدید تاریخ کے مشکل ترین حالات سے عوامی مزاحمت کی بدولت باہر نکلا اور حکومتی عوام کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی عوام کے حوصلے اور عزم نے دشمن کے ارادے ناکام بنا دیے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ایران آج طاقتور اور باوقار ملک کہلاتا ہے۔ صدر پزیشکیان نے ایرانی رہنماؤں، فوجی کمانڈرز اور سائنسدانوں کو نشانہ بنائے جانے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ان شہادتوں کو بلا جواز قرار دیا کہ شہید ہونے والے کئی کمانڈرز اور سائنسدان ایسے تھے جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں تھا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ آبنۂ ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان نئے انتظام پر مفاہمت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی، جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی ایسے اشارے ملے کہ وہ اپنے وعدوں پر دوبارہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قاسم غریب آبادی نے کہا کہ جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران اور عمان کے درمیان مفاہمت کا مطلب آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا نہیں، بلکہ نیا انتظام گزشتہ 60 برس سے رائج نظام سے مختلف ہوگا، جس کے تحت جہازوں کے راستے کا نمایاں حصہ ایرانی پانیوں سے گزرے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران عمان مفاہمت کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان بھی آئندہ چند روز میں ایک معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے نفاذ سے متعلق بحری کارروائیوں کی نئی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے علاقائی پانیوں میں کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فضائیہ کے F-16 لڑاکا طیارے نے گشت کے دوران فضا میں ہی ری فیولنگ کی، جبکہ بحری ناکہ بندی کے نفاذ کے دوران اب تک 48 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کیا گیا، 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا گیا اور مزید 2 جہازوں کو کارروائی کے بعد تحویل میں لے لیا گیا۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ خطے میں بحری اور فضائی آپریشنز کا مقصد ایران کے خلاف عائد پابندیوں پر عمل درآمد اور سمندری سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔